بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محسن انسانیت نے سیدنا بلال کو اولین مؤذن اسلام بنایا، انہیں اذان سکھائی، الفاظ و حروف کی ادائیگی کا صحیح طریقہ سمجھایا اور پھر انہیں سید المؤذنین کا لقب بھی مرحمت فرمایا۔ وصال نبوی کا سانحہ کل اصحاب رسول کے لیے بالعموم جبکہ سیدنا بلال کے لیے بالخصوص جاں بلب تھا۔ مدینہ شہر کا گوشہ گوشہ آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ چنانچہ آپ لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ ملک شام کی طرف صدار گئے اور اذان دینا بند کر دی۔ ایک بار جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت القدس فتح کیا تو ساتھیوں کے بے حد اصرار پر امیر المومنین نے سیدنا بلال سے اذان کی درخواست کی، جس کو آپ نے قبول فرمایا۔ ایک بار آپ دمشق میں محو استراحت تھے کہ خواب میں زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ استفسار کیا کہ بلال ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ بیدار ہوتے ہی آقائے دو جہاں کے شہر کا قصد کیا اور روضہ رسول کی زیارت کی۔ مدینہ طیبہ میں حسنین کریمین سے ملاقات ہوئی تو انہیں بے حد پیار کیا اور ان کی بلائیں لیں۔ شہزادوں نے اذان کی فرمائش کی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا کے نور نظر لخت جگر کی فرمائش کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محبان رسول پوری نہ کرتے؟ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے اور اسبِ عادت منبر کی طرف نظر اٹھائی تو محسن انسانیت نہیں تھے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں صدائے بلالی پہنچی، دور نبوت کے مناظر تازہ ہو گئے اور مرد و زن اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آنسو کی لڑیوں کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھنچے چلے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ 20 محرم ہجرت کے 20ویں سال مہتاب عشق نبوی زوال پذیر ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دمشق کے محلہ باب صغیر میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت عمر عزیز بمطابق سنت خاص 63 برس تھی۔ آپ محسن انسانیت کے ساتھ چلتے رہتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ یہ ساتھ روز حشر بھی قائم رہے گا اور جنت الفردوس کے دروازے پر جب اگلی پچھلی امتوں کے افراد منتظر ہوں گے کہ کب خاتم النبیین تشریف لائیں اور سب سے پہلے انہی کے لیے جنت کے اس خوبصورت ترین حصے کا دروازہ کھولا۔ میدان حشر سے سب سے آخر میں روانہ ہونے والے محسن انسانیت جب جنت الفردوس کے دروازے پر پہنچیں گے تو اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف رکھے ہوئے ہوں گے اور اونٹنی کی نکیل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوگی۔ جنتی کی حیثیت سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت الفردوس میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، لیکن عملاً سیدنا بلال قصوہ کی نکیل تھامے وہ اولین فرد ہوں گے جنہیں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں سب سے پہلے داخلے کا شرف حاصل ہوگا۔